السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور حسب معمول 17 مئی کی تازہ ترین صورتحال اور 17 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں کافی میرا خیال ہے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اس چینل کو ویو تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کو سبسکرائب کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو جناب 17 مئی کو دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور وہ آنے والے دنوں کے لیے کافی کایا پلٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو اس امر کا تعین کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا کہ آیا کسی ایک جماعت کے ارکان دوسری یعنی اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف دوسری جماعت کو ووٹ دے کر اپنی پارٹی کی حکومت کو گرا سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کے گرانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ تھا یعنی آرٹیکل 63A، جس کا تعلق ہے کہ آپ اپنی پارٹی نہیں بدل سکتے، پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک آئینی جنگ چل رہی تھی، اور آج سپریم کورٹ نے 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا کہ آرٹیکل 63A کسی بھی سیاسی جماعت اور اس کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ یعنی ان 25-26 ارکان نے جنہوں نے حمزہ شہباز کو پنجاب کا چیف منسٹر بننے میں مدد کی تھی، ووٹ دیا تھا، وہ عملاً نااہل ہو گئے ہیں، اور اس طرح حمزہ شہباز کی حکومت عملاً ختم ہو گئی ہے، اور عثمان بزدار بطور وزیر اعلیٰ بحال ہو جائیں گے۔ اب اس سے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ کریکشن کا یا معاملات کو درست کرنے کی طرف ایک پہلا بڑا آئینی قدم ہے سپریم کورٹ کے ذریعے؟ اس پہ ابھی بات کرتے ہیں، لیکن جو کورس کریکشن کی چند دن سے بات ہو رہی تھی خاموش انداز میں، اب مقتدر حلقوں کی طرف سے اور جو بااثر لوگ ہیں ان کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس ملک کا حشر ہوا ہے پچھلے 6 ہفتے کے دوران، اعتماد کی فضا ختم ہوئی، اسٹاک ایکسچینج، پاکستان کا روپیہ بری طرح پٹ رہا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کوشش ہے کہ جلد از جلد انتخابات کے انعقاد پر تمام جماعتوں کو راضی کر لیا جائے۔ تو جناب یہ کورس کریکشن یا معاملات کو درست کرنے کا ایک بڑا پکا اشارہ ہے، اور لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے وہ اس سمت میں پہلا پتھر ہے، یعنی حمزہ شہباز کی حکومت فارغ، عثمان بزدار واپس، اور اس سے بڑھ کے کیا ہوا ہے؟ یعنی آرٹیکل 63A اور فلور کراسنگ کے حوالے سے یہ تاریخ ساز فیصلہ، جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور PMLN کے اور ان کے بہت سارے ہم نوا لوگ ہیں وہ ماتم کر رہے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کا آپ نے راستہ روک دیا ہے، لیکن جناب عدم اعتماد کا راستہ نہیں روکا گیا، بلکہ خرید و فروخت کا راستہ روکا گیا ہے۔ جو ایک نعرہ تھا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ چاہے وہ یوسف رضا گیلانی کا بطور سینیٹر انتخاب تھا، چاہے جام کمال یعنی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حکومت کا خاتمہ تھا، یا سندھ ہاؤس میں PTI کے منحرف ارکان قومی اسمبلی کو اکٹھا کرنا تھا، یہ تمام کچھ کریڈٹ زرداری صاحب کو دیا جا رہا تھا، یعنی سابق صدر کو۔ اور اسی لیے جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اور وزیر اعظم کے طور پہ شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے 9 اور 10 کی درمیانی رات کو، 9 اور 10 اپریل کے درمیان، تو وہاں بھی ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگے تھے۔ تو اس نظریے کو آج، نظریہ ہے معلوم نہیں کیا ہے، ایک اپروچ ہے، اس کو آج سپریم کورٹ نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں فلور کراسنگ، پیسوں کے لالچ پہ ایک پارٹی کے ارکان کو خرید کر اس پارٹی کی حکومت کو گرانے کا
جو خرید و فروخت کا مذموم کاروبار تھا وہ آج ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے. اسی لیے بہت لوگ ماتم کناں ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس پہ بہت افسوس ہوگا، لیکن جو بھی پاکستان کے خیرخواہ لوگ ہیں، جو بھی پاکستان میں جمہوریت کا خواب دیکھ رہے ہیں، جو بھی پاکستان میں خرید و فروخت، ارکان اسمبلی کے خرید و فروخت کے کاروبار سے نالاں ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی غالب اکثریت ہے اس ملک میں، وہ آج بہت خوش ہیں کہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس نے براہ راست اپریل 2010 میں پاس ہونے والی آئینی ترمیم، 18ویں آئینی ترمیم میں ایک ایسا یہ شک شامل کی گئی تھی، آرٹیکل 63A، کہ جس کے تحت پارٹی کے چیئرمین کو، پارٹی کے صدر کو مطلق العنان حکمران بنا دیا گیا تھا. یعنی اگر پارٹی کا چیئرمین چاہے گا تو ووٹ دوسری پارٹی کو دینے والے کو ہمیشہ کے لیے پارٹی سے نکال سکتا ہے. یعنی ایک سیاسی نظام کے اندر ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر شپ کی ایک روایت ڈال دی گئی تھی. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ اس آرٹیکل 63A یعنی فلور کراسنگ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے، کیونکہ عدم اعتماد ایک شخصیت پہ ہوتا ہے. عدم اعتماد آپ کو وزیر اعظم پہ ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ پہ ہوتا ہے. اس کی مدد سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پوری پارٹی کی حکومت کو آپ گرا دیں. یہی کام ہم نے دیکھا کہ 8 مارچ کو جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو اس سے پہلے ہی سندھ ہاؤس میں سب لوگوں کو لا کے اکٹھا کر دیا تھا. اس طرح لاہور میں بھی 25-26 PTI کے منحرف ارکان تھے، ان کو بھی وہاں پہ لا کے اکٹھا کر دیا گیا تھا، اور جب تک حمزہ شہباز کا ووٹ نہیں ہوا، انتخاب نہیں، اس وقت تک ان کو وہیں پہ رکھا گیا ایک ہوٹل میں. تو جناب بہت زبردست یہ تبدیلی ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا جو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اس کو اب ریورس گیئر لگ گیا ہے. اور ریورس گیئر اس طرح لگا ہے کہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب عثمان بزدار اب بحال ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور دوسری طرف یہ تمام تر پریشر اب آ جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ. اور چونکہ اب ہر طرف سے پریشر بہت آ رہا ہے کہ جلد از جلد انتخابات کرا دیے جائیں، تو کوئی بعید نہیں کہ آئندہ 24، 36، 48، 72 گھنٹوں کے دوران شہباز شریف کو صدر مملکت عارف علوی کے نام یہ درخواست کرنی پڑ جائے کہ ہم اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نئے انتخابات کی تاریخ اناؤنس کر رہے ہیں. نئے انتخابات کی تاریخ قطع نظر اس کے کہ اسمبلیاں ختم ہوتی یا نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر، مارکیٹس کے اندر جو بے اعتمادی، بے یقینی چھائی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک ٹائم لائن مقرر ہو جائے گی کہ آج سے 90 دن، 120 یا 150 دن کے بعد نئے انتخابات ہوں گے. اس کے ساتھ کوئی بھی جماعت آ جائے اس کو تازہ مینڈیٹ ملے گا، اور تازہ مینڈیٹ کے ساتھ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہے. تو اشارہ بھی یہی ہے، پکے اشارے ہیں کہ بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے جلدی انتخابات کا اعلان ہو جائے تاکہ ملک کو اس بے یقینی، عدم اعتماد اور انتشار کی صورتحال سے نکالا جائے، اور اس کے نتیجے میں عوام کو کچھ ریلیف فراہم کی جائے. تو مبارک ہو آپ کو کہ سپریم کورٹ نے اس تمام پروسیس کو عملاً مکمل سٹاپ تو شاید نہیں لگا، لیکن ریورس گیئر ضرور لگا دیا ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جس کے نتیجے میں عمران خان نے توقعات کے برعکس پورے پاکستان میں اوپر نیچے بھرپور جلسے کر کے ان تمام لوگوں پہ یہ ثابت کیا ہے کہ لوگ ان کے مخالف نہیں ہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ ہیں، تبدیلی کے ساتھ ہیں. حقیقی تبدیلی اور حقیقی اصلاحات کے لیے یہ لوگ پاکستان کے مر رہے ہیں کہ ایسی تبدیلی ہو کہ اس سے اس کا براہ راست فائدہ عوام کو بھی ہو، نہ کہ محض چند خاندان ہی ہمیشہ پھلتے پھولتے رہے.